نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس قرآن سورۃ المؤمن کا مکمل ہوا اور آگے سورہ حامیم السجدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ درس انشاءاللہ کل ہمارا جو ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے تو کل بروز اتوار مغرب کے بعد انشاءاللہ وہ درس قرآن ہوگا، اور اس میں ہم کیونکہ باہر سے کسی عالم کو دعوت دیتے ہیں اور وہ بھی بہت سینئر عالم ہوتے ہیں، تو اس میں دوست شرکت کریں۔ اس کل کے درس کی وجہ سے آج کا درس نہیں ہوگا، درس قرآن نہیں ہوگا، لیکن آج درس حدیث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ صحابہ کی جماعت میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے سوال کیا من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کا معنی ہوتا ہے غریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے جو عام معنی اور مفہوم تھا اس کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کی ضروریات بمشکل پوری ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم مفلس گردانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جس نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی، حج کیے، ذکر و اذکار کیے، لیکن اس نے انسانوں اپنے بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی کوتاہی کی۔ کسی کا کوئی حق دینا تھا اس نے دبا لیا، کسی کا کوئی حق تھا اس کو مار لیا، کسی کو کسی قسم کی کوئی زیادتی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، کسی کو گالی دی، کسی کے بارے میں برا سوچا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دوسرے انسانوں کے حقوق میں اس نے کوتاہی اور غفلت سے کام لیا۔ کل قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ کے حضور پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا بھی اسے یقیناً بدلہ دے گا، جو اس نے دنیا میں کیے، نمازیں پڑھی، دیگر ذکر و اذکار، جو بھی اچھے اعمال کیے، ان کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اہل حقوق آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ کل قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو عدل قائم کریں، چاہے تو ظلم کا ساتھ دیں، دوسروں کے حقوق پامال کریں، یہی تمہارا امتحان ہے۔ لیکن کل قیامت کا دن مکمل عدل اور انصاف کا دن ہوگا۔ حضور نے اس کل کے عدل کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے کوئی ٹکر ماری تو کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یعنی انصاف ہوگا۔ جانوروں تک انصاف ہوگا، انسانوں کے تو حقوق وہ پامال نہیں ہوں گے جو دنیا میں دوسرے انسان دوسروں پر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہاں اگر وہ کسی طریقے سے بچ بھی گئے تو کل قیامت کے دن نہیں بچیں گے، یہ کنفرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب جس نے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ بڑے اچھے اعمال لے کر آیا ہے، اس کے اعمال کا بدلہ بھی اسے مل گیا ہے، لیکن وہ حقوق والے آ گئے، انہوں نے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وہاں تو حق ادا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، انسان کے یہی اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہی ہوں گے جن کے ذریعے سے بدلہ دیا جائے گا۔ اب وہ اس کی نیکیاں، اس کے نیک اعمال وہ اس حق والے کو دے دیے جائیں گے جس کا اس نے حق دینا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسروں کے حقوق بہت زیادہ غصب کر رکھے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں بھی اس میں جا سکتی ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب نیکیاں چلی گئی اور پاس کوئی نیکی نہیں رہی، لیکن حق والوں کا حق ابھی باقی ہے، تو پھر اہل حقوق کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔
نیکیاں اس نے بڑی کی تھی، بڑے اچھے اعمال کیے تھے، لیکن حق میں کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیکیاں تو کچھ نہ رہیں بچیں، الٹا گناہ ذمہ پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس ترین انسان یہ ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگ جو کسی درجے میں دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ اللہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے عبادات کرنے کی، لیکن ہمارے اندر بھی بہت بڑی کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مسلمان تو در حقیقت با اخلاق ہوتا ہے، اسے اپنے اخلاق کو یہاں درست کرنا اور سنوارنا ہے۔ ہم لوگ صرف نماز پڑھ لینے کو، چند ایک اعمال کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ صالحین کے اخلاق و عادات تو یہ ہیں کہ وہ کبھی دوسروں کی برائی نہیں چاہتے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کا حق ہو تو ان کو چین نہیں آتا جب تک وہ حق ادا نہ کر دے جی۔ تو اس لیے کسی کا حق یہاں مت دبائیں، اس کو مت ضائع ہونے دیں، وگرنہ یہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کا حق کسی کی طرف چلا جائے تو اس پہ مطمئن ہو جائیں، چلو آج نہیں تو کل اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ اپنی حضور سے بھی بہت ساروں کو بدلہ عطا کریں گے۔ لیکن کسی کا حق دبا لیا ہے تو بڑی ہی فکر مندی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو، رویوں کو درست کرنے کی اور اہل حق کے حق کو ادا کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ جی